اس تھیٹر نے آبیاری کی اور آج اہلیان لاہور کے لیے پورے پنجاب سے ظاہر ہے جہاں جہاں سے انہوں نے روڑے اور اینٹیں اکٹھی کی ہوئی تھی وہ ساری جہاں جہاں واپس پہنچی ہیں تو پورے پنجاب کے سٹرکچر کو تھریٹن کر دیا اور انفارچونیٹلی کرونا کی زد میں آنے والا ہمارا عام جو شہری ہے وہ معصوم لوگ وہ ہمارے پنجاب کے اندر بسنے والے محنت کش مزدور جن کو مختلف لالچ دے کے یہاں لایا گیا کچھ کی فوٹیج آپ نے بھی دیکھی ہم نے بھی دیکھی جی کسی کو نعرے دینے مارنے کے لیے پیسے دے کے لایا گیا اور وہ رلتے رہے اور وہ لانے والوں کو تلاش کرتے رہے کہ پیمنٹ بعد میں ہونی تھی وہ کدھر چلے گئے تو وہ معصوم لوگ جن کے ذہنوں کو انہوں نے ہمیشہ گروی رکھ کے اپنے عزائم کے مقاصد کی تکمیل کی آج حکومت ان کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتی ہم کسی صورت بھی یہ خاموش تماشائی بن کے ان نہتے مظلوم اور مسکین شہریوں کو کرونا کے ہاتھوں لاوارث اور لاچار نہیں چھوڑ سکتے یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ جناح ہاسپٹل نے جو کرونا کے حوالے سے اب تک ان مریضوں کو ریلیف ریہیبلیٹیشن اور ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں آج میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں میڈیا کی آنکھ سے اس ہاسپٹل کے اندر جو پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ہیلتھ ریفارمز میں اس ہاسپٹل کے چیئرمین اور بورڈ نے اہم اقدامات کیے ہیں ان کو اجاگر کرنے آئی ہوں اور یہ پیغام لے کے آئی ہوں کہ جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر کے اندر چیلنج ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے سامنے کہ انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے کہ ہم نے کوالٹی ہیلتھ کیئر فیسلٹی دینی ہے بیٹر ہیلتھ کیئر فیسلٹی اینڈ کوالٹی ہیلتھ کیئر فیسلٹی اس کو اس ہاسپٹل کے ذریعے انشور کیا جا رہا ہے اس ہاسپٹل کا جو پیریفرل ایریا کا بوجھ ہے جس طرح سے لاہور کے دور دراز علاقے اور پھر پنجاب کے جو اس کے ساتھ ملحقہ شہر ہیں ان کا جتنا بوجھ جناح ہاسپٹل نے اٹھایا ہوا ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ پرنسپل صاحب اور ایم ایس صاحب آپ سے شیئر کریں گے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں میڈیا کی آنکھ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے یہ جو لاہور کے رہائشی ہونے کے شاہی خاندان کے افراد ہیں جو ہمیشہ لاہور کو اپنا گھر اور اپنا قلعہ سمجھنے کا دعویٰ کرتے رہے 92 کے بعد 1992 کے بعد اس شہر میں کوئی بھی ویل آرگنائزڈ ویل سٹرکچرڈ ٹیکنالوجی بیسڈ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں کوئی ہاسپٹل نہ بنا دیگر ہاسپٹلز میں بیڈز کا اضافہ ہوتا رہا لیکن اہلیان لاہور کی جس تیزی سے آبادی بڑھی جس تیزی سے مائیگریشن دوسرے شہروں سے لاہور کی طرف ہوئی اتنی تیزی سے یہاں صحت کے شعبے نے جس طرح ایکسپینڈ کرنا تھا کوالٹی ہاسپٹل بننے چاہیے تھے وہ نہ بنے انہوں نے اپنی خود نمائی اور رونمائی کے لیے مختلف ایسے پول انڈر پاس اور میٹرو جیسے منصوبے بنائے اورنج لائن جیسے نامکمل منصوبے بنائے ہمارے اس حکومت کے کندھوں پہ جو بوجھ آیا اس کو اٹھانے کے لیے بھی یہ کندھے تیار ہیں اور اس بوجھ کو
جو اس کے کنورٹ کر کے عوامی ثمرات میں منتقل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے 1000 بیڈز پہ مشتمل ہاسپٹل جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ایک ایسا ادارہ بنانے کے لیے اہلیان لاہور کو جو تحفہ دے رہے ہیں، اس ہاسپٹل کو ہم اسٹیٹ آف آرٹ دنیا کے جدید ترین ہاسپٹلز کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک رول ماڈل بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں جو اگلا اہم ترین لاہور کے لیے تحفہ کہ یہاں ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لاہور کے لیے چیلنج بنا رہا کہ کس طرح ہم میں چیئرمین بورڈ کو بھی دعوت دیتی ہوں آپ ڈائس پہ آئیں تاکہ ہم جناح ہاسپٹل کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا حسین امتزاج ہے وہ میڈیا سے شیئر کریں، کیونکہ ہمارا یہ جناح ہاسپٹل کا جو سٹرکچر ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اکیلی بڑے بڑے چیلنجز سے نہیں نپٹ سکتی، اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ آگے آنا پڑتا ہے۔ چیئرمین صاحب اور ان کی ٹیم نے اس ہاسپٹل کے لیے ہماری طبی عملے کے ساتھ مل کے انڈر دی سپورٹ آف ایم ایس اینڈ پرنسپل صاحب جس طرح اس ہاسپٹل کو ایک انقلابی اقدامات اٹھاتے ہوئے عوامی امنگوں کا ترجمان ہاسپٹل بنایا ہے، میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ خود ترجمانی کریں اس ہاسپٹل کی اور آپ کو بتائیں کہ اس ہاسپٹل میں اب تک حکومت پنجاب نے، عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے اور پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیم نے مل کے کس طرح عوام کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے جو انیشیٹو لیے ہیں وہ میڈیا سے شیئر کریں، آپ بات کریں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناح ہاسپٹل جو ہے وہ اس شہر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور علامہ